ایک مرتبہ بخارا کا ظالم بادشاہ سفر پر جا رہا تھا۔ سفر میں جاتے ہوئے اس نے ایک خارشی بیمار کتے کو دیکھا جو سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، تو ترس آ گیا۔ نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو گھر لے چلو۔ جب وہ بادشاہ سفر سے واپس گھر آیا تو گھر آ کر اس نے اس خارشی کتے کا علاج کروایا، اس کو گرمی پہنچائی یعنی آگ جلائی۔ اس قصے کو صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ ظالم بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ جو اس کے ظلم سے واقف تھے خواب میں دیکھا اور اس بادشاہ سے پوچھا کیا گزری آپ پر؟ تو اس نے کہا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا ہمارے نزدیک تو ایک کتا تھا، یعنی کتوں والے عمل کرتا تھا، ہم نے تجھے ایک کتا دیا جس کے ذریعے ہم نے تیری بخشش کی۔ ایک بہت گناہگار آدمی تھا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پوری زندگی اللہ کے حکموں کو چھوڑتا رہا، پوری زندگی رب چاہیے کو چھوڑ کر من چاہیے پر چلتا رہا۔ جب آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، زبان سے بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، کانوں سے سننے کی طاقت ختم ہو گئی، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، پاؤں سے چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، جب نہ بچنے کے آثار نظر آنے لگے تو مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے جسم کو جلا کر راکھ بنا دینا، پھر کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ جنگل میں ڈال دینا۔ اور جب وہ آدمی مرا تو ان کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، اس کو جلا کر اس کی راکھ کچھ پانی میں بہا دی، کچھ ہوا میں اڑا دی، کچھ جنگل میں ڈال دی۔ تو اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو وہ ہے جو مشکل کو آسان کر دے، آسان کو مشکل کر دے، بنے ہوئے کام کو بگاڑ دے، بگڑے ہوئے کام کو بنا دے، جو زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے اس کے جو ذرات تھے، ذروں کو جمع کر کے پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اور زندہ کر کے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا اللہ میں پوری زندگی آپ کی نافرمانی کرتا رہا، پوری زندگی آپ کے حکموں کو توڑتا رہا، پوری زندگی رب چاہیے کو چھوڑ کر من چاہیے پر چلتا رہا، تو میں آپ سے ڈر گیا تھا، صرف ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جا میں تیری بخشش کر دی کیونکہ تو مجھ سے ڈر گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت، گناہگار عورت سفر پر جا رہی تھی۔ سفر میں جاتے ہوئے راستے میں ایک کنواں تھا، اس کنویں پر ایک پیاسا کتا بیٹھا تھا۔ اس عورت کو اس کتے پر ترس آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھا، جوتا باندھ کر اس کنویں میں ڈالا اور اس جوتے کے اندر پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کتے کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی۔ قیامت کے دن اللہ پاک 2 شخصوں کو، 2 آدمیوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تو ایک آدمی دوڑ لگائے گا، دوسرا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ تو اللہ پاک دونوں کو واپس بلا لے گا۔ اس آدمی سے پوچھیں گے جو دوڑ لگا رہا تھا، تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو کیوں دوڑ لگا رہا ہے، کیوں جہنم کی طرف دوڑ کر جا رہا ہے؟ تو وہ انسان اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں پوری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے حکموں کو چھوڑتا رہا، آج سوچا کہ دنیا میں تو تیری نافرمانی کی، دنیا میں تو تیرے ہر حکم کو میں نے توڑا، سوچا آج تیرا حکم جلدی پورا کروں۔ پھر اللہ پاک دوسرے آدمی سے پوچھیں گے تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا؟ تو آدمی کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، تو اسی وجہ سے میں آپ کو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ شاید اللہ پاک مجھ پر رحم کر دے۔ تو دونوں پر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ قیامت کے دن ایک شخص کی ایک نیکی کام ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کو حکم دیں گے کہ جاؤ ایک نیکی لے کر، تو وہ شخص میدان حشر میں پھرے گا، تمام رشتہ داروں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس بھی جائے گا، ماں کے پاس بھی جائے گا، بیٹے کے پاس بھی جائے گا، بیٹی کے پاس بھی جائے گا، بھائی کے پاس بھی جائے گا، بہن کے پاس بھی جائے گا، بیوی کے پاس بھی جائے گا، اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس جائے گا، تمام دوستوں کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے۔ سب کو اپنی محبت جتلائے گا، سب کو اپنے احسان بتلائے گا،
باپ کے پاس جائے گا، باپ کو کہے گا ابا جان آپ نے دنیا میں میرے لیے محنت کی، دن رات نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ بھوک دیکھی نہ پیاس دیکھی، اور میری خاطر آپ نے کمایا اور کما کر آپ نے مجھے پالا پوسا، اب مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو باپ بیٹے سے کہے گا جی بیٹے واقعی آپ کے لیے میں نے دنیا میں محنت کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ بھوک دیکھی نہ پیاس دیکھی، صرف آپ کی خاطر میں کماتا رہا، آپ کی خاطر میں لوگوں کی باتیں سنتا رہا تاکہ میں آپ کی اچھی تربیت کروں، تاکہ میں آپ کو اچھا کھانا کھلاؤں، مگر اس ٹائم میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ انسان سب کے پاس بھاگے گا، باپ کے پاس، ماں کے پاس، بہن کے پاس، بھائی کے پاس، بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس، بیوی کے پاس، مگر کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اسی کشمکش میں وہ مایوس ہو کر جا رہا ہوگا تو ایک شخص اس کو ملے گا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، تو وہ اس سے پوچھے گا کہ تو کیوں پریشان گھوم رہا ہے، کیوں مایوس ہو کر گھوم رہا ہے؟ تو یہ شخص اس شخص کے کہے گا کہ اللہ نے ایک نیکی کی وجہ سے مجھے روک دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی لے کر آؤ جنت میں جاؤ۔ تو یہ ایک نیکی والا شخص کہے گا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے جس سے میرا کچھ نہیں بننے والا، لہذا تو ایک نیکی لے جا، تیرا کام بن جائے میری خیر ہے۔ اب یہ شخص ایک نیکی لے کر بھاگتا ہوا جائے گا، خوشی کے مارے اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں ایک نیکی لے آیا۔ تو اللہ پاک اس شخص کو حکم دیں گے کہ جا کے اس کو بلا کے آؤ، کس نے تجھے ایک نیکی دی ہے؟ تو اللہ پاک نیکی دینے والوں کو بلائیں گے، نیکی دینے والے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، جاؤ دونوں جنت میں جاؤ۔ ایک ظالم آدمی نے 99 قتل کیے، پھر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا، توبہ کے ارادے سے ایک عالم یعنی پادری کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اس ظالم آدمی نے اس عالم کو، پادری کو بھی قتل کر دیا، یعنی اس نے 100 قتل پورے کر ڈالے۔ پھر ایک دوسرے عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، جاؤ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر توبہ کر لو۔ مگر وہ اس بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، اس کی روح نکل گئی، اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ راستے میں ہی مر گیا۔ جنت اور جہنم کے فرشتے لینے کے لیے آ گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فیصلے کے لیے ایک اور فرشتہ بھیجا اور اس نے آ کر کہا دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ ناپو، جس طرف سے کم ہو گیا تو وہی فرشتہ اس کو لے جائے گا۔ تو لہٰذا فاصلہ ناپا گیا، جس بستی کی طرف توبہ کے لیے جا رہا تھا اس کا فاصلہ کم ہو گیا تو جنت کی فرشتے اس کو لے گئے۔ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 دفتر اللہ کی نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، بداعمالیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے کسی گناہ کا انکار بھی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، جا اس کا وزن کروا لے، کاغذ کا ٹکڑا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ شخص اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ 99 دفتر میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ 99 دفتر تیری نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا مجھے کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ پاک کہیں گے جا تو اسے تلوا تو صحیح۔ تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا اور وہ لے کر جائے گا، تو 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، یہ ایک کاغذ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو جب تولا جائے گا وہ 99 دفتر روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ جو کاغذ والا پلڑا ہے اور وہ چھوٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر فرعون مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.